بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پروگرام سید حسن جعفری ایٹ 11 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں جناب رانا خالق صاحب۔ آپ معروف سیاسی و سماجی شخصیت ہیں گوجرانوالہ کے حوالے سے۔ آج ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں۔ بہت شکریہ جی جعفری صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا جو یہ پروگرام ہے بہت جلد جو ہے یہ گوجرانوالہ کے پاکستان کے ٹاپ پروگرام میں انشاءاللہ شامل ہوگا۔ رانا صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال چل رہی ہے، کیسا دیکھتے ہیں؟ کل الیکشن ڈے ہے۔ الیکشن ڈے کے حوالے سے مختلف تاثرات ہیں لوگوں کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید جو ووٹنگ کاسٹنگ ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ بہت ایک ریکارڈ ہوگی۔ بالکل۔ تو آپ کوئی گوجرانوالہ کے جو گلی محلے ہیں وہاں پہ پھر رہے ہیں، لوگوں سے تاثرات لیتے ہیں، کس طرح حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کاسٹنگ کا معیار رہے گا کل؟ دیکھیں، جو گوجرانوالہ کی بات اگر کریں تو اس میں ہم نے جو دیکھا ہے کچھ دنوں سے کہ ابھی دیکھیں کل الیکشن ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بھی مطلب کنفیوژن تھی کہ یہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اب یہ کل الیکشن ہو رہا ہے۔ جو کاسٹنگ کی بات آپ نے کی، وہ میرے خیال میں یہ ریکارڈ کاسٹنگ ہوگی اس دفعہ۔ اوورال لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ 30% ہوگا، 40% ہوگا، 40% کے قریب ہوگا، لیکن جو خاموش لوگ ہیں نا، خاموش لوگ وہ کل نکلیں گے اور اپنا جو اظہار ہے، وہ خوشی کا ہے، وہ غمی کا ہے، وہ غصے کا ہے، وہ نکالیں گے، اور اپنے اپنے جو ان کے لیڈران ہیں ان کو وہ ووٹ کاسٹ کریں گے۔ رانا صاحب، یہ بتائیں کہ چند روز قبل مسلم لیگ نون کا گوجرانوالہ کے اسٹیڈیم میں ایک جلسہ ہوا ہے۔ اس جلسے کے حوالے سے عام جو تاثر تھا اس جلسہ سے قبل کہ مسلم لیگ نون کے MNA MPA سارے جو گوجرانوالہ ڈویژن ہے وہ نون لیگ جیتی ہوئی ہے۔ لوگوں کو یہ توقعات تھی کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا، لیکن اس طریقے کا جلسہ نہیں ہو سکا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس جلسے کو فلاپ جلسہ کہا جا سکتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ کیا لوگوں نے ان کو رسپانس نہیں دیا، یا مسلم لیگ نون اس طرح کی محنت نہیں کر سکی کہ لوگوں کو اسٹیڈیم تک لے کے آ سکے؟ دیکھیں، یہ تو آپ کی بات بالکل سچ ہے کہ گوجرانوالہ میں کلین سویپ جو ہے وہ پچھلے 15-20 سال سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ قلعہ سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا گوجرانوالہ، لیکن یہ جو جلسہ تھا اس میں آپ دیکھیں کہ ایک جو اسٹیڈیم تھا جہاں پہ لاسٹ مختلف پارٹیز نے جلسے کیے ہیں، کافی بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اور مسلم لیگ نے خود کافی بڑے بڑے، یہاں پہ لاسٹ جو ان کا جلسہ تھا وہ میاں شہباز شریف نے کیا تھا، وہ بہت بڑا ایک جلسہ تھا۔ لیکن یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ جلسہ جو ہے یہ اتنا کامیاب جلسہ نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے اس کی وجہ ایک دو ہے کہ لوگوں کو غصہ ہے، مہنگائی ہے، لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے، لوگوں کے بل پورے نہیں ہو رہے، لوگوں کے گھر کا جو سامان ہے وہ ختم ہے، وہ لینے کی ان میں جو ہے سکت نہیں ہے۔ تو لوگ اس دفعہ جو ہے نا دور ہیں، سیاست سے دور ہیں۔ کچھ معاملات آپ کے سامنے ہیں، 8-9-10 مہینوں سے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، جو کچھ سیاسی ورکروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو لوگ ہٹ رہے ہیں سیاست سے۔ لوگ، نوجوان اور جو عام طبقہ تھا جو کہ فرنٹ پہ آ کے کام کرتا تھا مختلف جماعتوں کے لیے، وہ آپ کو گلی محلوں میں اب نظر نہیں آئے گا۔ یہ میرا ایک ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہر کینڈیڈیٹ جو تھا وہ اپنے اپنے حلقوں میں مصروف تھا الیکشن میں، تو یہ بھی ایک تاثر ہے کہ ان سے میری بات بھی کچھ لوگوں سے ہوئی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے۔ تو یہ فیکٹ ہے کہ الیکشن میں کچھ لوگ ان کے بیزی تھے، کیونکہ الیکشن میں 4-5 دن تھے اس وقت۔ تو باقی اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے خود ابھی ذکر کیا ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، سوئی گیس کے بلوں کے حوالے سے، یہ واقعی ایک اس ٹائم جو ہے نا کرنٹ ایشو ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔
तो किस हद तक समझते हैं कि लोग इससे किस हद तक निपट सकते हैं और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो कल वोटिंग के लिए निकलेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं मुआशी तौर पे, सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है वो गरीब आदमी ने किया है। जो निचले तबके थे, जो वाइट कॉलर लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो किया है। और ओवरऑल आप देखें कि लोगों के पास सकत नहीं है कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए। एक आम बंदा है, उसके घर का ख़र्चा अगर 25 से 30 हज़ार रुपये सिर्फ ग्रॉसरी का है, तो उसकी सैलरी भी 25-30 हज़ार रुपये है, ठीक है। वो बाकी बच्चों के अखराजात कहाँ से पूरा करेगा, वो बिल कहाँ से देगा। अब लास्ट आप 2 महीनों में देखें कि जो गैस का बिल था वो कम से कम 500-600 रुपये आता था, अब वो 8,000, 7,000, 8,000। बिजली, अभी तो सर्दियाँ हैं, अभी भी रिकॉर्ड बिल आए हैं, आप पिछले 10 साल के बिल निकाल लें। और ये जो जनवरी, फरवरी, दिसंबर था, उसमें कभी भी बिल जो है वो 2-2 हज़ार से ज़्यादा नहीं आए थे। इस दफ़ा 8-10 हज़ार रुपया बिल है। ये फैक्ट है, लोग डिस्टर्ब हैं, ये सारे फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। राना साहब, ये बताइए कि गुजरांवाला के जो मसाइल हैं, जो आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी हल तलब हैं, वो कौन से हैं? देखें, 3 चीज़ें किसी भी जो मुल्क है गवर्नमेंट की ये होती है कि जी वो अपने जो शहरी हैं उनको दें, तालीम, सेहत, ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। अब देखें, गुजरांवाला जैसा बड़ा एक डिविजनल शहर है हमारा, गुजरांवाला डिवीज़न है, यहाँ पे एक भी यूनिवर्सिटी अभी तक जो है पिछले 72 सालों में कायम नहीं हो सकी। मुख्तलिफ अदवार में लोग आए हैं। लास्ट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने PTA की उन्होंने अप्रूव्ड करवाई, उन्होंने जो है इसको अप्रूव्ड करवाया, लेकिन आज तक वो स्टार्ट नहीं हो सकी। बच्चे बच्चियाँ, ये उन वालिदैन से पूछें जिनको जवान बच्चियाँ अपनी दूसरे शहरों में तालीम के लिए जब बच्चे जाते हैं तो उनको हॉस्टलों में ठहराना पड़ता है। ये यहाँ पे बेसिक डिविजनल हेडक्वार्टर है, यहाँ पे आप हॉस्पिटल जो है उसकी हालत देख लें, वो भी बिल्कुल नहीं है। मेन 50 लाख की आबादी है, एक हॉस्पिटल है, वो भी अब यहाँ से शिफ्ट करके उन्होंने GMC जो है वहाँ पे गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दी है। तो ये ज़रूरियात हैं यहाँ, जो गुजरांवाला की आवाम है उन तक ये चीज़ें नहीं पहुँच सकी। ये जितने भी 72 सालों में लोग आए हैं, उन्होंने गलियाँ, मोहल्ले, ये जहाँ से उनको परसेंटेज मिलती है उन चीज़ों पे फोकस किया है। जो असल चीज़ें हैं जिससे मुल्क बनते हैं वो उनसे वो दूर हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अवामी नुमाइंदे आज तक गुजरांवाला से सिटी से मुंतखब होके गए हैं, उन्होंने गुजरांवाला के लिए कभी आवाज़ बुलंद नहीं की। गुजरांवाला के जो मजमूई तौर पे अवाम के जो फ़ायदे वाले इश्यूज़ थे वो अपने असम्बली प्लेटफार्मों पे उसे नहीं उजागर कर सके, और इसी वजह से गुजरांवाला पीछे रह गया। बिल्कुल आप देखें, अवाम का काम है कि अपने वोट से अपने नुमाइंदों को मुंतखब करना। आगे नुमाइंदे जो हैं उन्होंने जाना है असम्बली में, उन्होंने लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंचानी है। जो लोगों की ज़रूरियात हैं, जो बेसिक्स हैं, उनको उन्होंने हल करवाने में उनकी मदद करनी है। उनके बच्चों को देखना है, उनकी फैमिलीज़ के लिए उन्होंने आसानियाँ पैदा करनी है। ना यहाँ 72 सालों में कोई हॉस्पिटल बन सका, ना यहाँ पर यूनिवर्सिटी बन सकी। अब आके गुजरांवाला की आवाम को ये जो नई गवर्नमेंट आई है, जो निगरान सेटअप है, उन्होंने आके अब देखें कि पिछली गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई चीज़ें थी, फंडिंग यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन वो बनवा नहीं सके। अब आके ये कल आपने देखा होगा कि जो निगरान हुकूमत है उन्होंने मोटरवे को एक लिंक भी दे दी है। यूनिवर्सिटी का जो काम है वो भी उन्होंने स्टार्ट करवा दिया है। मेन चीज़ हमारी यहाँ पे गुजरांवाला में जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की कमी थी वो उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि उसको सेपरेट करके कोई बेहतर काम जो है ना उस पर किया जा सके। तो ये चीज़ें तो हैं। यानी कि आप क्रेडिट देना चाह रहे हैं जो वज़ीर आला पंजाब है इस टाइम मोहसिन नकवी साहब, कि उन्होंने वो वाकई जो है ना इस टाइम मोहसिन गुजरांवाला है, उन्होंने यहाँ के लिए अच्छे काम किए। देखिए जावेद साहब, आप भी हर जगह आपकी नज़र है, आप देखें कि जितने भी ये मरूसी सियासतदान थे जो पहले ख़ुद थे, फिर आगे उनकी औलादें आ गईं,
اور انہوں نے کیا کیا ہے گوجرانوالہ کے لیے؟ یہ ایک بندہ آیا ہے نگران گورنمنٹ میں، یہ پچھلے 4-5-6 مہینوں میں اس نے گوجرانوالہ کی حالت بدل دی ہے۔ ڈی ایچ کیو آپ دیکھیں اس نے بالکل خالی کرا کے بالکل نیا انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ جی ایم سی جو ہے گوجرانوالہ میڈیکل کالج ہے، وہاں تک اس نے بہت اچھے معاملات جو ہے، نئی مشینری وہاں پہ انہوں نے انسٹال کروا دی ہے، موٹر وے اس نے لنک دے دی ہے، چلڈرن ہاسپٹل اس نے سٹارٹ کر دی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے بندوں کو آگے آنا چاہیے اور لوگوں کو ایسے بندوں کی سپورٹ کرنی چاہیے، یہ محسن نقوی جیسے لوگوں کی، کہ اس نے 72 سال کے وہ کام جو رکے ہوئے تھے اس نے 5-6 مہینوں میں کر دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی نیگلیجنس تھی۔ یہ ہمارے جو گوجرانوالہ کی عوام ہے انہوں نے اچھے لوگوں کو نہیں چنا۔ گیٹس تو ہیں، اب ایک بندہ جو 6 مہینوں میں یہ سارے کام کر گیا ہے، پچھلے ہماری غلطیاں تھی جو ہم نے لوگوں کو ووٹ دی اور ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئے جو کہ بالکل صرف اپنے گھر کا صرف خیال کر سکتے تھے، لوگوں کا نہیں خیال کر سکتے تھے۔ تو میں کریڈٹ دیتا ہوں جی محسن نقوی کو، محسن نقوی نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آگے بھی مزید انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ سٹارٹ کیے ہیں۔ ہوپ فار بیسٹ۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ گوجرانوالہ چونکہ دہی شہر اسے کہا جاتا ہے، لاہور کی نسبت اسے کہا جاتا ہے کہ کافی پیچھے ہے۔ پچھلے جو الیکشن گزرے ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ گوجرانوالہ میں پارٹی کی بجائے، شخصیت کی بجائے برادری کو اہمیت دی جاتی تھی ہر الیکشن میں۔ بالکل ایسے ہی برادری یہاں پہ کافی زیادہ ہیں، جو بڑی برادریاں ہیں ان کے کینڈیڈیٹ کو اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کی قابلیت کیا ہے یا اس کا ویژن کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، اس کی پارٹی کون سی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں کچھ چینج آئے گا کہ برادریزم سے باہر نکلیں گے گوجرانوالہ کے لوگ، یا اس دفعہ بھی اپنی جو خاص ان کی ایک مخصوص برادری ہے صرف اسی کے اوپر ہی رہیں گے؟ دیکھیں برادریزم، یہ جب ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں نا تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم برادریزم سے ہٹ کے اس بندے کو ووٹ دیں جو کہ اس ملک کے بارے میں سوچے، جو اس ملک کا خیر خواہ ہو، ہمارے علاقے کا خیر خواہ ہو، سٹی کا خیر خواہ ہو۔ یہاں آج بھی وہی سسٹم ہے، آپ ابھی بھی دیکھ لیں جتنے لوگ ہیں وہ پرانے کے پرانے ہی ہیں۔ نئے بندے اگر مسلم لیگ نون کی بات کر لیں، کچھ نئے چہرے انہوں نے ایڈ کیے ہیں لیکن وہ بھی انفلوئنس تھا ان لوگوں کا، اس برادری کا۔ تو آج بھی گوجرانوالہ میں سمجھتا ہوں گوجرانوالہ میں نہیں پورے پنجاب میں یہ سیٹ اپ ابھی ہے کہ برادریزم کو فروغ دیا جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور مروسی سیاست ابھی بھی قائم ہے۔ یہ اس میں فالٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سٹیزن گوجرانوالہ کا ہم لوگوں کا بھی ہے۔ میں بھی ایک ووٹر ہوں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ کل کو میرا ایک عام سا بندہ، ایک دکاندار جو ہے، اگر وہ اس کی میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے، اگر اس کو کوئی پارٹی ٹکٹ دیتی ہے نا، میں کبھی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ یہ ہونا چاہیے ہمیں۔ ہم آج بھی ان ڈیروں کی طرف دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے ڈیرے ہیں، ان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ جب تک یہ سوچ گوجرانوالہ کی عوام کی چینج نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ رانا صاحب آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے کل کے دن کے حوالے سے گوجرانوالہ کے شہریوں کے لیے؟ میں دیکھیں اپنی یوتھ کو، ہم جیسے بہت سارے لڑکے بچے، میں چلو اب لڑکا تو نہیں، میں یوتھ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں سے نکلیں، گوجرانوالہ کی عوام اپنے گھروں سے نکلے، اپنا ووٹ جو ہے وہ ایک قومی فریضہ ہے، اس کو پورا کریں، اور ان لوگوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو ووٹ دیں جو ان کے بچوں کے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے ان کے لیے کام کریں۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، میں ایک دو چیزیں اور میں بتاؤں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پہلے جو حکمران تھے، جو ووٹرز تھے، ان سے جو لیڈران تھے، جو الیکشن میں کھڑے ہوتے تھے، وہ حلف لیتے تھے۔ آج یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اس وقت جو ووٹرز ہیں وہ مختلف جو بندے کھڑے ہیں نشستوں پہ، ان سے حلف لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک چینج ہے، آنا چاہیے، ہم لوگوں کو اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ووٹ ضرور کاسٹ کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ، آج کی گفتگو آپ نے سنی۔ رانا خالق صاحب آپ آئے، تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔